محتاج نہیں. شہر آل عمران سید محسن رضا محسن صاحب آپ فیصل آباد، اب آپ کے سامنے فضائل و مصائب، مناقبات اور ربائی کی شکل میں آپ کو سنائیں گے. سید محسن رضا محسن صاحب آپ فیصل آباد، فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین ونار للکافرین والمنافقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نعرہ تکبیر. یہ علی کا اللہ ہے. علی اپنے اللہ کو منوانے کے لیے کتنا سفر کر کے یہاں پہنچے. کوشش کرو سب مل کے یک زبان ہو کے وہ نام لو جو علی بار بار لیتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. جس گردن پہ آل محمد کا احسان ہے اتنی بڑی صلوات تلاوت فرمائے. لائق حمد و ثنا ہے وہ رب جو رات کی خاموشی میں شاخ پر سوئے ہوئے پرندے کو گرنے نہیں دیتا. تھوڑی سی توجہ کرنا، چند لمحے پڑھنا میں نے. تمام تعریفیں اس سمیع الاعلیٰ کے نام جو رات کی خاموشی میں صحرا میں چلتی ہوئی چونٹی کی بھی آہٹ سن لیتا ہے. تمام درود و سلام ان وجودوں پر جن وجودوں کی وجہ سے اللہ ظہور میں آیا. بے بسم اللہ نقطہ با جی ہم مل کے بے بسم اللہ نقطہ با کے اسم کا سہارا لے کر جو آدم سے خاتم، خاتم سے قیامت تک سب کا مشتکشہ ہے، اسی کے اسم سے شروع کرنے لگا ہوں. بانیان کے یہ صفحے ماتم بچھائے اور خرچ اخراجات میرا میرے بعد میرے بھائیوں کا پڑا ہوا. کربلا کا بے نیاز محمد اپنے دربار میں قبول فرمائے. سلمان مزاج بن کر، ابوذر طبیعت بن کر، بہرول شریعت بن کر اتنی اونچی صلوات پڑھے ہماری سب دعائیں مستجاب ہو جائیں. جسم و جاں قضا سے گزار دوں. 15 یا 20 میں ادھر بیٹھا صبح سے لے کر غازی کی بات سن رہا تھا. سرکار کے وفا کی بات چل رہی تھی اور میں چپ کر جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سرکار وفا پڑھنے لگا ہوں، طبیعت مچلے گی تو پھر سرکار غازی عباس کا سفیر کا چھوٹا سا حملہ پڑھ لیں گے، ورنہ جیسے یا علی کر کے واپس چلا جاؤں گا. بات سمجھ آئے جنہیں اردو لکھنی آتی، پڑھنی آتی، جو اردو پڑھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، وہ بولو میرے ساتھ. جنہیں نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی. میں کہہ رہا ہوں مولا غازی عباس بازو کٹ گئے تھے مولا کے. مولا شبیر کے زانوں پہ عباس کا ساتھ تھا. مولا فرماتے ہیں عباس تیرے بازو کٹ گئے، اگر لڑنا پڑ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ عباس نے آنکھیں اٹھائی، حسین کی طرف دیکھ کے کہا یہ جسم و جاں قضا سے اتار دوں، ان گردنوں کا بوجھ سروں سے اتار دوں.
نہیں. جسم و جان توجہ کرنا، میرے ساتھ سر اٹھانا. جسم و جان قضا سے اتار دوں ان گردنوں کا بوجھ، میں سروں سے اتار دوں. ہاتھوں کی خیر ہے گر اذن جہاد دے، میں پاؤں کی ٹھوکر سے لشکر کو مار دوں. مل کے بولنا ہے. میں پاؤں کے ٹھوکروں سے میں لشکر کو مار دوں. حسین سر اٹھانا. سرکار وفا ان حلالیوں میں تیرا ذکر چھیڑ کر. غازی دا نوکر بیٹھے چپ کر جب ہو ہی نہیں سکتا. میں کہوں سرکار وفا ان تیرے نوکروں میں، ان تیرے ملنگوں میں تیرا ذکر چھیڑ کر ایک ہی لمحے میں لوگوں کے آکاش پڑھتا ہوں. اگر ماحول مجھے مل جائے سلمان ابوذر و قلندری، پھر میں مست ہو کر عباس پڑھتا ہوں. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، بولنے والی زبانوں کی خیر. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی بغیرت کے محتاج نہ ہوں. سر اٹھانا. درویش شاہ جی ایک لمحے میں بتاؤں عباس کسے کہتے ہیں؟ جس کی ضمیر کی چھت پہ غازی کا لمحہ چپ نہ کرے وہ، جس کی تلوار نیام میں سوئی ہوئی عرب کے بڑے بڑے قاتلوں کو سونے کی نیند سے چھین لے، اسے عباس کہتے ہیں. کون ہے عباس؟ ہر فوج میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک کمانڈر ہوتا ہے. جنگ لڑنا یا نہ لڑنا یہ فیصلہ لیڈر کا ہوتا ہے. رسیق پہ جنگ کیسی لڑی جائے یہ حکمت عملی کمانڈر کی ہوتی ہے. اب سر اٹھانا قصور کے مجمع کو زمانے لگا ہوں. کربلا کے میدان میں لیڈر حسین ہے، کمانڈر عباس ہے. کمانڈر عباس ہے، لیڈر حسین ہے. اور میں کہہ رہا ہوں جو 10,72,000 افراد کی مختصر فوج کو 10 لاکھ سے ٹکرا دے اسے عباس کہتے ہیں. چھڑی منو پڑھ لاندے ورنہ توڑی اپنی مرضی. چلو تسی کلندر بادشاہ دا نام لندے پہ بار بار کلندر بادشاہ سخی شہباز جناب. میں چلے 4 میرے ذہن چ آ گئی ہیں تو پڑھتا جاواں. توحید کا پیغام کلندر سے لیا ہے. توحید حاجی سیر چکی کلندر سے لیا ہے. ذہن میں رکھنا ہے کافیہ اور بات سمجھ رہا. میں کہہ رہا ہوں توحید کا پیغام کلندر سے لیا ہے. سندھ نے بھی اسلام کلندر سے لیا ہے. روح اللہ نے عیسیٰ میں جو اعجاز دکھائے حیدر نے وہ کام کلندر سے لیا. تیری کیا سخی کا نام کیا ہے؟ عباس. این بے الف اور سین. بولو میرے ساتھ. عباس این بے الف سین. عباس. اب توجہ کرنا ہے. این دی علی نے اپنے علی کو، این دی علی نے اپنے علی کو سر اٹھانا. غازی بادشاہ نوکر سے چھٹ کے بیٹھ جاوے ہو ہی نہیں سکتا. میں کہنا سر اٹھانا. میں عباس سمجھانے لگا ہوں. عباس کسے کہتے ہیں؟ این دی علی نے اپنے علی کو، بے بسم اللہ نے دی وفا کے جلی کو، الف اللہ نے دیا حسین کی مسکراتی گلی کو، سین سرور نے دی وفا کے حق کے ولی کو. ان لفظوں کو غسل دیا تو یہ لوہے شناس بن گئے. جب قدرت نے اکٹھا کیا تو عباس بن گئے. جب قدرت نے اکٹھا کیا تو عباس
عباس بن گئے. یکم ربیع اول 37 ہجری کا سورج. مل کے بولنا ہے. عمران بھائی 11 سال 7 ماہ کا غازی. پہلا حملہ پہلی جنگ شباب کی تحریس پہ پہلا قدم غازی کا. پڑھنے لگا. یکم ربیع اول 37 ہجری کا سورج. علی کی نالین کا بوسہ لے کر عباس کی جلالت کو اپنے اندر سم کر کے سفین کے رن میں طلوع ہوا. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. ابو تراب نے تراب کا مسلح چھوڑا. سرکار دلدل اپنی دہلے زین پر نہ تک قرآن اٹھا کے چلتا ہو. وہاں یہاں علی کی 11 بیٹے کھڑے تھے. علی نے یوں دیکھا اپنے 11 بیٹوں کی طرف. سب کے قد ایک جیسے. علی اپنے بیٹوں میں اپنا عکس دیکھنے لگا. اسے حسن میں بھی علی نظر آیا. اسے حسین میں بھی علی نظر آیا. اسے عباس میں بھی علی نظر آیا. اسے حنفیہ میں بھی علی نظر آیا. اسے جعفر میں بھی علی نظر آیا. اسے عون میں بھی علی نظر آیا. اسے یحییٰ میں بھی علی نظر آیا. اسے عمران میں بھی علی نظر آیا. اسے احمد میں بھی علی نظر آیا. ایک علی کے سامنے 11 علی کھڑے تھے. ایک علی کے سامنے 11 علی کھڑے تھے. امیر ممکنات یسوع الدین قاتل المشرکین. علی نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا 1,20,000 پہ حملہ کر کے تاریخ کے مورخ کو پتا ہے علی چھوٹا ہو یا بڑا علی ہوتا ہے. 5 قدم دائیں سے حسن بڑھے. 3 قدم بائیں سے حسین بڑھے. بابا ہم حملہ کریں. علی فرماتے ہیں تم نے میرا غور سے اعلان سنا ہے سمجھا نہیں. بابا کیا مطلب؟ علی فرماتے ہیں میرا کون سا بیٹا 1,20,000 کو تختہ دار پہ پہنچا کے تاریخ کے سینے پہ یہ بات رقم کرے علی چھوٹا ہو یا بڑا علی ہوتا. حسنین آگے بڑھے. بابا ہم آپ کے بیٹے نہیں. علی حسنین کا منہ چوم کے کہتے ہیں تم مباہلے کے دن سے محمد کے بیٹے ہو. میں اپنے بیٹوں سے بات کر رہا ہوں. حسن پیچھے ہٹ گئے. حسین 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. علی کے قدم علی کے بیٹوں نے قدم بڑھانے شروع کیے. جعفر آگے بڑھے. عون آگے بڑھے. جعفر کا آگے بڑھنا تھا کہ علی کے سامنے کھڑا ہوا جعفر بن علی. جعفر کا مادہ چن گیا. جعفر 1,20,000 کو خاک میں ملانے کے لیے تجھے کیا کیا چاہیے؟ اب توجہ کرنا. کیا کیا چاہیے؟ جعفر نے کہا گھوڑا اپنا تلوار دے اپنی. علی کا گھوڑا بھی میرا لیا تلوار بھی لے لیا. اور تجھے کیا چاہیے؟ کہا 1,500 کا لشکر بھی دے. علی فرماتے گھوڑے بھی لے جا تلوار بھی لے جا 1,500 کا لشکر بھی لے جا. مجھے یہ بتا 1,20,000 کو قتل کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ جعفر نے سر اٹھایا. بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے کہا بابا فجر کی نماز تو پڑھا چکا. ابھی مغربین کی نماز پڑھا کے مسلح سے قدم نہیں اٹھائے گا. تیرے آخری دشمن کو قتل کر کے میں تیرے پاؤں کا بوسہ لوں گا. عباس کا بابا آگے بڑھا. شانے چومے جعفر صاحب. جعفر کا شانے چوم کے کہا جعفر تیری جرأت کا سلام. مگر بین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. مگر بین کو بابا جی دیر ہے دور ہے علی کو جلدی ہے. اون آگے بڑھا. بابا پھر میں حملہ کروں 1,20,000 کو مٹانے کے لیے تجھے کیا کیا چاہیے؟ بابا اس نے 1,500 لشکر مانگا. مجھے 1,500 لشکر نہیں چاہیے. مجھے 1,000 لشکر دے. گھوڑا اپنا دے. تلوار اپنی دے. وقت کتنا درکار ہے؟ اور نے کہا بابا فجر کی نماز تو پڑھا چکا. ظہرین کی نماز پڑھ کے میں دادی کی تسبیح مسلح پہ نہیں رکھے گا. میں تیرے دشمن کو خاک میں ملا کے آگے تیرے قدموں کا بوسہ لوں گا. بیٹے سے کہا تیری بھی جرأت کو سلام. لیکن ظہرین کا ضرورت بہت دیر ہے علی کو جلدی ہے. کوئی بات نہیں. یہ رابطہ ختم ہوا کوئی بات نہیں. علی کو بولا میرے ساتھ جلدی ہے. علی کے بیٹے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. غازی قدم بڑھاتا ہوا قریب آ گیا. غازی قدم بڑھاتا ہوا قریب آ گیا. وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ
जुर्रत के परवरदिगार के पाँव पे आ गए, जुर्रत के परवरदिगार के कदमों पे हाथ रख के अब्बास फरमाता है बाबा मेरा दिल है मैं हमला करूं। बेटे को यूं उठाया, सीने से लगाया, माथा चूम के कहा मेरा भी दिल है तू हमला करे। अब्बास 1,20,000 को खाक में मिलाने के लिए तुझे कितनी फौज दरकार है, तुझे क्या क्या चाहिए? अब्बास मौला ने फरमाया इसको 1,500 लश्कर मांगे, इसने 1000 लश्कर मांगा, किसने तलवार मांगी, किसी ने घोड़ा मांगा। मौला ना मुझे 1,500 लश्कर चाहिए, ना मुझे 1000 लश्कर चाहिए, ना मुझे घोड़ा चाहिए, ना मुझे तलवार चाहिए। अब्बास तुझे चाहिए क्या? अब्बास बाबा के हाथों का बोसा ले कहते हैं बाबा इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो शाह जी मर्जी हुसैन की हो। अब्बास 1,20,000 को खाक में मिलाने के लिए कितना वक्त दरकार है? अब्बास कहता बाबा तुझे तेरी जलालत की कसम, बाबा तुझको बाबा तुझे तेरी जलालत की कसम, तूने मुझे चुना है, अब मैं कह रहा हूँ बाबा मुझे तेरी जलालत की कसम तू अपने हाथों से उठाकर मुझे ज़ीन पे सवार कर, मैं कल पे लश्कर में जाऊँगा, पहली कनात को तोड़ूंगा, सफ़र को चीरता हुआ, मेमने को पलटता हुआ, मैसरा को चीरता हुआ, आखिर सब में पहुँच जाऊँगा। बाबा तेरी हैबत की कसम, तेरे पहले दुश्मन की गर्दन अभी ज़मीन पे नहीं आएगी, मैं तेरे आखिरी दुश्मन का सर उठा दूँ। तेरे पहले दुश्मन की गर्दन अभी सर जमीन पे नहीं आएगा, मैं तेरे आखिरी दुश्मन का सर हवा में उड़ाना दूं, मुझे अब्बास ने कहना। माथा चुमा अब्बास का, मरहबा अब्बास। अब्बास का हाथ पकड़ा, आगे आगे अली है, पीछे पीछे अब्बास। खैमे में अली चले गए, एक अली ने एक और अली बनाना शुरू कर दिया। हाथ में गैबी से आवाज आई अब्बास का बाबा आवाज सुन मेरी भी, तेरी मोहब्बत में मैंने दूसरा अली नहीं बनाया, शीर भाई तेरी मोहब्बत में मैंने दूसरा अली नहीं बनाया, याद रखना दूसरा अली तो खुद बना रहा है। नफ्से मुतमन्ना का पर्दा हटा, दुनिया ने अली के साथ एक और अली देखा, अली के साथ खड़ा हुआ एक और अली देखा, आगे आगे अली है, पीछे पीछे भी अली है। अली के नक्शे कदम जहाँ जहाँ से पाँव अली उठाता उसके नक्शे कदम पे अब्बास का कदम पूरा हो जाता। नई रंग में सुना रहा हूँ सफीन, तो मैं तुम्हारी मर्जी, तुम चुप कर जाओ। कदम पे कदम रख के अली अपने ही कदमों पे चला, आगे हसन बढ़ा, अब्बास का माथा चूमा, हुसैन आगे बढ़ा, गाजी के बाजू चूमे। यूं ना कहूँ मजा लेना है इस बात का, गाजी के नौकर बैठे हो तो अल्लाह वाले हाथों से वफा का कुरान उठाकर आशाल की रहल पे रखा, आशाल की रहल पे रखा। आशाल की रहल पे गाजी का आना था, घोड़े का चलने का अंदाज बदला, घोड़ा नवाबों की तरफ चलना शुरू हुआ। अली ने कहा अब्बास रुक, तलवार ले जा, घोड़ा ले जा, अबा ले जा, कबा ले जा, ज़िरा ले जा, ढाल ले जा, दवाओं की तुझे जरूरत नहीं, तो उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है, तो उसकी दुआ है जिया जो मोहम्मद की दुआ है। लेकिन याद रख हर सामान ले जा। अली की एक शर्त है, 1,20,000 पे हमला करके वक्त में साबित करना, इनको पता ना चले बाप था या बेटा। हमला यूं करना है पता ना चले बाप था या बेटा। गाजी ने यूं देखा, बाबा तेरी इज्जत की कसम, एक मरतबा तू इजाजत तो दे, दुनिया से फैसला ही नहीं हो सकेगा ये मोहम्मद का अली था या हुसैन का अली। इजाजत तो दे बाबा एक लम्हे के लिए, दुनिया से फैसला ही नहीं हो सकेगा ये मोहम्मद का अली लड़ रहा है या हुसैन का अली। अब्बास का घोड़ा चलना शुरू हुआ, बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, समझ में आए में सद बोलना जरूर है। घोड़ा चलना शुरू हुआ, कितना तेज घोड़ा, कितना तेज घोड़ा, फिक्रा मैं पढ़ता हूँ, अंदाजा तुमने लगाना है कितना तेज घोड़ा। अब्बास का घोड़ा इतना तेज चला कि सफीन के मैदान की हवा का दम घुटने लग गया। सफीन की हवा का दम घुटने लग गया।
कितना तेज चला। आप जानते जब घोड़ा जितना तेज पाँव जमीन पे मारता है, जितनी हैबत से पाँव मारता है, जमीन से गर्दो गुबार उठता है, मिट्टी उठती है। अब अंदाजा लाना गाजी का घोड़ा कितना तेज चला, गाजी के घोड़े के पाँव में ताकत कितनी थी। गाजी का घोड़ा चला, गाजी के घोड़े ने पाँव जमीन पे मारा, जमीन से कुछ मिट्टी के ज़र्रात उड़े, ना वो हवा में ठहरे, ना वो फजा में ठहरे, ना वो खला में ठहरे। चलते चलते बढ़ते 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 जलालत में आकर सितारों से कहते रास्ता दो, हमने सिदरा की जबीन पे कदम रखना है। आप दिए मिलकर एक नारा मारा कर, मिलकर मारा कर, वरना ना मारा करें। सिदरा के सीने पे भाईजान कदम रखना है। इतना तेज उड़ा अब्बास का घोड़ा, लाखों का लश्कर काट के, लाखों का चक्कर काट के एक जगह पे खड़ा हुआ। और बात का मजा लेना चाहते हो तो मैं यूं ना कहूं, चक्कर क्या काटा, लाखों के चक्कर आने लग गए। गाजी के चक्कर काटने के दी थी, लाखों का सर चकराया, सनसनाहट तमाकों में सुनाई दी। अब्बास ने अशआल की जीन पे खड़े होकर, असवर की जीन पे खड़े होकर 1,20,000 की तरफ मुखातब होके कहा, है कोई जो मुझसे लड़े? लाखों के लश्कर में खुलबली मच गई। ये कौन है? अकेला खड़ा है, लाखों के लश्कर को पुकार रहा है। ये कौन है? एक दूसरे से पूछने लग गए, ये कौन है जो लाखों के लश्कर में को पुकार रहा है? एक कुरैब नामी हैवान नमा इंसान सामने आ गया। मेहनत करना को जुर्म है यार। हैवान नमा इंसान कुरैब नामी सामने आ गया। बात नहीं करो मिलकर, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम बोलो ना बोलो। चलता चलता, उसे नहीं पता था ये अब्बास है, चलता चलता करीब आ गया, यूं देखने लग गया, यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कहता तू कौन है? गाजी का तू कौन है? तू अपना तारुफ करवा। अब इसने तारुफ करवाना शुरू किया, जो किताबों में मिलता है। मैं उर्दू में पढ़ने लगा हूँ, ये फारसी में है। उसने कहा मेरा नाम कुरैब है, अरब की बड़ी बड़ी दीवारें फौज की मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, हजारों के लश्कर से मैं अकेला लड़ता हूँ। माँ अपने बच्चों को मेरा नाम लेकर डराती हैं। अब तू अपना तारुफ करवा। जब उसने कहा तू अपना तारुफ करवा, गाजी उसकी आंखों में आंखें डाल के था, लगता है तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, लगता है तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तू अपना तारुफ तो करवा। गाजी बादशाह कहता मैं अपना तारुफ तुम्हें नहीं करवा सकता। कहता क्यों नहीं करवा सकता? गाजी बादशाह फरमाते हैं मेरा नाम मलका ततहीन ने रखा है, वो नाम तुम जैसे गलीज बंदों को बताया नहीं करते। मलका ततहीन ने मेरा नाम रखा है, तुम जैसे गलीज बंदों को ये नाम बताया नहीं करते। अब्बास मौला ने कहा हमला कर। उसने कहा तू छोटा है, तू पहले हमला कर। अब्बास ने हाथ से पकड़ के जमीन पे गिराया, पाँव पे सीने पे जोर दे के कहा अल्लाह उसे काफिर कहता है कुरान में जो हमें छोटा समझे। आप जी, अल्लाह उसे काफिर कहता है जो हमें छोटा समझे। आंखों में आके डरा, तुम्हें इससे पहले कभी लड़ते नहीं देखा, कभी मैदान में नहीं देखा। अब्बास ने कहा इससे पहले कभी उसने मुझे भेजा ही नहीं। ये शेर पहली बार शिकार पे निकला है, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, हमला कर। इसे तलवार निकाली, दोनों हाथों का जोर लगाया। अब्बास के सर पे तलवार का रखना था, एक पुलिस दूर ऊपर थी तलवार। गाजी ने चुपके से अपनी तलवार उठाई, नयाम समेत तलवार निकाली। तलवार निकाल के इसने इसका वार रोका, वार का रोकना था। अब्बास की आंखें इसकी आंखों में चली गई, अब्बास की आंखें इसकी आंखों में चली गई, इसकी आंखों में मौत दिखाई देनी शुरू हो गई। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, दिमाग में सनसनाहट दिखाई देनी शुरू हो गई। अब्बास ने एक लम्हे में तलवार उठाकर इसका सर कलम करके यूं कहूं तलवार चली। तलवार चलने की देर थी कि नयाम में आके बिस्तर पे सवा छोड़ भी गई, उधर खून का पहला कतरा गिरा, उधर से खून का पहला कतरा गिरा। अब्बास आगे बढ़े, बहुत जल्दी पड़ा, मजमून में कट कर गया सारा।
آگے بڑھے. اسلام اور علی کا مشترکہ دشمن مارد سامنے آ گیا. اس نے یوں دیکھا, علی میری بات سن. عباس کا گھوڑا دھیما دھیمے چلتا جا رہا تھا, یہ ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا. کہتا علی رک میری بات سن, علی رک میری بات سن, علی رک میری بات سن. عباس نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتا علی رک میری بات سن. عباس نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتا علی رک میری بات سن. عباس نے کہا پھر کیا ہے؟ کہ تو بار بار مجھے کیوں کہہ رہا ہے پھر کیا ہے؟ عباس کہتا ہے زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا, بڑا مزہ آ رہا. زندگی میں پہلی بار کس نے علی کہا عمران بھائی, بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. اس نے کیا مطلب, تو علی نہیں, تو نے خیبر نہیں لڑی, تو خندق میں نہیں تھا, احد میں نہیں تھا, کیوں کہہ رہا بار بار علی کہے؟ علی نہیں, تو کہا ہوں علی, بظاہری چھوٹا علی. اس نے کہا اچھا مجھ سے جنگ کر. جنگ کرے گا پھر 1,20,000 روپے تجھا سکے گا. اچھا جلدی کر, مجھ پہ حملہ کر. اس نے کہا نہیں, میں میرے 11 بیٹے ہیں میرے ساتھ, سب کے ساتھ باری باری لڑ. عباس کہتے یہ شیر پہلی بار شکار پہ نکلا ہے, ذرا دیر انتظار نہیں کر سکتا, اپنے 17 کے 17 بیٹوں کو ایک ساتھ لے, علی کا بیٹا یہ ایک ساتھ جنگ کرے گا. 17 کے 17 بیٹے سامنے آ گئے. عباس نے سینہ تان کے کہا میں لڑنے کے 4 اصول ہیں. کا کیا مطلب؟ عباس کہتے ہیں کہو تو ہاتھ سے لڑوں, کہو تو تلوار سے لڑوں, کہو تو زبان سے لڑوں, کہو تو آگ سے لڑوں. اس نے کہا کیا مطلب, سمجھ نہیں آئی. عباس فرماتا تلوار اٹھا کے ٹکڑے کر دوں, ہاتھ سے اٹھا کے فضا میں پھینک دوں, آگ بھر کے دیکھے تو آگ کی جلالت سے ہی مر جائے, تو زبان سے کہوں مر جا تجھے موت آ جائے. جی ہاں, ہاتھ پھینکو. عباس نے یوں پھینکنا شروع کیا فضا کی طرف, ایک ایک کر کے فضا میں پھینک جا رہا تھا. پہلا فضا میں, دوسرا ہوا میں, تیسرا خلا میں, آخری پھینک رہا تھا, پہلا واپس آ رہا تھا. جب پہلا نیچے آ رہا تھا عباس نے ملک الموت کی آنکھوں میں آ کے ڈل گیا, ملک الموت علی کا بیٹا علی بن کے کہہ رہا ہے, آج ان میں سے ایک بھی زندہ زمین پہ ہے تیری کائنات سے چھٹی. 17 کے 17 بیٹوں کو واپس جہنم کر کے علی کا بیٹا سفین کے رنگ میں رکھا, علی کے بیٹے نے قدم رکھا, فوجیں بھاگنا شروع ہو گئی. 400 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی. ہر بھاگنے والا یہی کہہ رہا تھا بھاگ تیرے پیچھے علی ہے, بھاگ تیرے پیچھے علی ہے, بھاگ تیرے پیچھے علی ہے. کوئی کہہ رہا تیرے پیچھے علی ہے, کوئی کہہ رہا تیرے آگے علی ہے, کوئی کہہ رہا تیرے دائیں علی ہے, کوئی کہہ رہا تیرے بائیں علی ہے, کوئی کہہ تیرے اوپر. صدایں آنے لگی. علی باہر نکلے, 80,000 خیمے سے آواز آ رہی تھی, آج میرے پیچھے بھی علی تھا, آج میرے پیچھے بھی علی تھا. بابا علی رضا شاہ جی آج میرے پیچھے بھی علی تھا, آج میرے پیچھے بھی علی تھا, آج میرے پیچھے بھی علی تھا. علی گھر آئے, علی گھر آ کے عباس کو اٹھایا, عباس کو اٹھا کے کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں سے بھی کروا دی. علی علی شاہ جی سر 2 یا 3 منٹ کا مسئلہ, آپ سے زیادہ لے. بنو ہاشم میں 3 ہستیاں ایسی کہ جن کا نام, کیونکہ یوں کہوں جلال میں اگر آ جائے تو جلال کو ٹھنڈا کرنے کے 3 نام لیے جاتے تھے. جب علی جلال میں آتے تھے تو بی بی کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیا جاتا, علی کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا. جب میرے مولا حسین کو جلال آتا سیدہ شام کی قیادن کا نام لیا جاتا, حسین کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا. تیسرا نام ہے غازی بادشاہ کا, اس کے سامنے اگر سیدہ بلکہ یوں نہ کہوں تو بہتر لگے 4 سال کے صحیفہ کا نام لیا جائے تو غازی کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی صحیفہ کے 2 یا 3 جملے بس راضی رہیے گا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, شیمر کے 2 شوق تھے. کون کون سے؟
ڈیوٹی ہی دو تھی، یا سجاد کی کمر پہ تازیانے مارنا، یا 4 سال کی زینب کو مارنا۔ شام کا زندان ہے، 4 سال کی ضعیفہ ہے جس کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا، پھٹے ہوئے کان ہے، زخمی رخسار ہے، چہرے پہ تماشوں کے نشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بند آنکھیں ہیں۔ سجاد بابا کا سر لے کے سکینہ کے سینے پر آ کے کہتے ہیں سکینہ آنکھیں کھول، بابا ملنے آیا ہے۔ مدت کے بعد سکینہ نے بابا کا سر دیکھا، دائیں کی زلفیں بائیں تھی، بائیں کی زلفیں دائیں تھی۔ اس انداز میں بیٹی نے باپ کو دیکھا، ایک جملہ کہا، شام میں قیامت آ گئی۔ بی بی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آئی تو میرے سینے پہ۔ غریب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بی بی نے دوسرا بیان کیا، 3 بیان کیا ہے ٹوٹل بی بی نے۔ پہلا بیان کرتے ہوئے کہا بابا تیری داڑھی کو خون سے خضاب کس نے کیا؟ دوسرا بیان کیا ہے بی بی نے، بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا؟ غریب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بی بی نے تیسرا بیان کرتے ہوئے کہا بابا جو عید کے دن تو بالیاں لایا تھا نا، وہ شمر کھینچ کے لے گیا، میرے کان زخمی ہو گئے۔ غریب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب بچی نے دیکھا نا بابا آنکھیں نہیں کھولتا، بچی زمین سے کھڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر بابا کی داڑھی کے نیچے رکھ کر کہتی بابا تو اکبر کی جوانی کا واسطہ، ایک بار آنکھیں کھول اور میری طرف دیکھ اور بتا 56 سال کی عمر میں تو نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو؟ بابا میں سر کے بال سفید ہو گئے، بابا میں بوڑھی ہو گئی، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا مجھے شام کی زندان کی چربی کھا گئی، بڑا مارا ہے مجھے اکبر کے قاتلوں نے، بابا مجھے ساتھ لے جائے، اب دنیا سے مجھے ڈر لگنے لگا۔